اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے تلک الرسل کا صفحہ نمبر 107۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 108۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا وَدَأَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَدَأْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَدَأَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اسے جنا، بولی اے میرے رب، یہ تو میں نے لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا، اور اسے زکریا کی نگہبانی میں دیا۔ جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ تو تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے۔ یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب میرے، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی ہے دعا سننے والا۔ شان نزول۔ ہنہ نے یہ کلمہ اعتذار کے طور پر کہا، اور ان کو حسرت و غم ہوا کہ لڑکی ہوئی تو نظر کس طرح پوری ہو سکے گی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانگی تھی، منت مانگی تھی کہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں بیت المقدس کا اسے خادم بنا دوں گی۔ تو اس ٹائم پہ لڑکے ہی دیے جاتے تھے خدمت میں، بیت المقدس کی خدمت میں لڑکے ہی دیے جاتے تھے، مگر یہ لڑکی پیدا ہوئی تو وہ قسم میں تھی کہ منت کیسے پوری ہو سکے گی، کیونکہ یہ لڑکی اللہ کی عطا ہے، اور اس کے فضل سے فرزند سے زیادہ فضیلت رکھنے والی۔
یہ صاحب جادی حضرت مریم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور اپنے زمانے کی عورتوں میں سب سے اجمل و افضل تھیں۔ اپنے ان کے زمانے میں جتنی عورتیں تھیں سب سے افضل و اجمل تھی، اور اپنے زمانے کی عورتوں کی جنت کی بھی سردار ہیں اپنے زمانے سے۔ مریم کے معنی عابدہ ہے، مطلب بہت پرہیزگار، عابدہ۔ اور نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرمایا۔ ہنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے احبار کے سامنے رکھ دیا۔ یہ احبار حضرت ہارون کی اولاد میں تھے، اور بیت المقدس میں ان کا منصب ایسا تھا جیسا کہ کعبہ شریف میں حزبہ کا، چونکہ حضرت مریم ان کے امام اور ان کے صاحب قربانی کی دختر تھیں، قربان کی دختر تھی، صاحب قربان کی دختر تھی، بیٹی ہوا، دختر مانے بیٹی ہوا تھی، فرزند مانے بیٹا ہوتا ہے، فرزند اور بھی لوگوں کو بول سکتے، ایسا ضروری نہیں کہ بیٹا جی۔ اور ان کا خاندان بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور اہل علم کا خاندان تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان، اس لیے ان سب نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو لینے اور ان کا تکفل کرنے کی رغبت کی۔ ان کو لینے کے لیے سب آپس میں کہ میں لوں گا، ہاں، کرنے کی رغبت کی۔ حضرت زکریا نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہے، ان کی خالہ کی شادی ان کے گھر میں ہوئی رہے گی حضرت زکریا میں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ چرا ڈالا جائے۔ چرا حضرت زکریا کے نام پر نکلا، کچھ ہوتا رہے گا کرا، جیسے ہاں چٹھی کی نام اٹھاؤ، جس کا نام اٹھا لیں گے اسی کو دے دیا جائے گا، ایسا کچھ رہا ہوئے گا اس زمانے میں کرا، تو اس میں بھی حضرت زکریا کا نام ہی آئے گا۔ حضرت مریم ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا اور بچے ایک سال میں، جتنا عام بچے ایک سال میں بڑے ہوتے تھے اتنا حضرت مریم ایک دن میں بڑی ہوتی تھی۔ ہاں، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ بے فضل میوے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ حضرت مریم نے صغیر سنی میں کلام کیا، جبکہ وہ پالنے میں پرورش پا رہی تھیں۔ کلام بھی کیے جب وہ ایک دم پالنے میں تھی، پرورش میں تھی، چھوٹی میں تبھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دم چھوٹے بچے ہی تھے نا، تبھی کلام کیے تھے، ویسے حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی عمر میں تھی تو کلام کیا ہے، اسی حال میں کلام فرمایا۔ مسئلہ یہ آیت کرامات اولیاء کے ثبوت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوراک ظاہر فرماتا ہے۔
حضرت زکریا نے جب یہ دیکھا تو فرمایا جو جاتے پاک مریم کو بے وقت بے فصل اور بغیر سبب کے میوے عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر قادر ہے کہ میری بانجھ بی بی کو نئی تندرستی دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چاہے پہ تو قادر ہی ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا سوچے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو میوے دے رہا ہے، نہ کوئی وقت ہے نہ کوئی کچھ، پھر بھی تو انہوں نے بھی دل میں ارادہ کیا کہ میری بانجھ بیوی، ان کو بچے نہیں ہو رہے تھے تو اللہ سے دعا کر دیں گے اور مجھے بھی تندرست دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں امیدیں منقطع ہو جانے کے بعد فرزند عطا کرے۔ مطلب سوچے کہ ابھی ایک دم بوڑھے ہو گئے تھے، اس کے بعد اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، وہ جو چاہے دے سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ تو وہ ان کے دل میں خیال ہے کہ مجھے بھی فرزند عطا کرے۔ بائے خیال آپ نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے، اگلی آیت میں اس کا بیان ہے، یعنی محراب بیت المقدس میں دروازہ بند کر کے دعا کی۔ صدق اللہ العظیم۔ باقی انشاءاللہ کل سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا قبول عطا فرما۔ یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔